آپ کے گنڈا بننے کے بعد اس کی کبھی آپ سے بات نہیں ہوئی؟ گنڈا سر میں ابھی تک بنا ہی نہیں. گنڈا سر جس دن سلمان خان مار دیا اس دن بنے گے. لارنس بشنوئی جیل میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے, جیل کو اپنی سیف جگہ سمجھ رہا ہے. جو گینگسٹرز ہیں وہ نام اپنا کیوں چمکانا چاہتے ہیں, کیوں اپنے آپ میں امپورٹنٹ بننا چاہتے ہیں کہ ان کا نام میڈیا کے تھرو پبلک کے دماغ میں پھنس جائے. اگر لارنس بشنوئی کو ہی ہم دیکھیں تو ایک چھاتر نیتا تھا, چناؤ لڑنے جا رہا تھا, پتا جی پولیس میں تھے, یونیورسٹی آیا اور پہلے چھاتر راجنیتی میں ایک مرڈر کرا اپنے دوست کے لیے. داؤد کی سٹائل پہ ہی یہ کہیں کام کر رہا ہے, یہ بات صحیح ہے, NIA کی رپورٹ میں آئے. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 700 شوٹرز ہیں لگ بھگ. جو سدھو موسے والے کیس کی اگر پوری اسٹوری دیکھیں تو اس میں کیوں مارا سدھو موسے والے کو. انڈین ایجنٹس بھی لارنس بشنوئی گینگ کا استعمال کر رہے ہیں. وہاں کی جو کلنگز ہو رہی ہیں ان میں سلمان خان کا جو گارڈ ہے شیرا, اس کا بہت نام آ رہا ہے. ابھی میں رہنے کے بعد کس پرکار کے آدمی کانٹیکٹ میں رہتا ہے, یہ امپورٹنٹ. کہ کیا بہت ڈیرنگ ہوتے ہیں. تو بہت بڑی ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں ہے گولی چلانے کے لیے. اوپن میں جائیں گے, وہ دیں گے, یہ اس کو گھوڑا ہی تو دبانا ہے, اس میں تھوڑا ایک دو بار دبائیں گے ان کی ہمت ہو جاتی ہے. پھر دوسرے رائیولس میں آتے ہیں نا جو نیرج بوانا ٹائپ ہیں دوسرے, یہ ان کو مارنے کو تیار بیٹھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بایوگرافی کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور انڈیا میں وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے. بلکہ انڈیا میں نہیں, صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی اگر آپ ہیڈ لائنز دیکھیں, نیوز ایجنسیز دیکھیں, آرٹیکلز دیکھیں, تو پوری دنیا میں بلکہ خصوصی طور پر ویسٹرن ورلڈ میں, کینیڈا میں اور انڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹس اس بندے نے گین کی ہے. اگر اس کی عمر کے حوالے سے بات کریں تو ان کی عمر بھی بہت زیادہ کم ہے, اور اگر شکل کے اوپر بات کریں تو اس کی شکل بھی بہت زیادہ گڈ لکنگ ایک فیس رکھتا ہے. وہ انڈیا کے تقریباً 9 سال انڈیا کی جیل میں, مختلف جیلوں میں, 4-5 جیلوں میں انہوں نے 9-10 سال انہوں نے گزارے 2015 سے لے کر اب تک. اس شخصیت کے حوالے سے یوٹیوبرز بھی گفتگو کرتے ہیں, اس کے حوالے سے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی گفتگو ہوتی ہے, فارن لوگ بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, جو لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگ اس بندے کو یہ نام دیتے ہیں کہ یہ ایک گینگسٹر ہے اور بہت بڑا گینگسٹر ہے, جس کے پیرول پہ پولیس بھی ہے, جس کے پیرول پہ ایجنٹس بھی کام کرتے ہیں, جس کے پاس شوٹرز بھی ہے, شارپ شوٹرز بھی ہے, اور ایک بہت بڑا گینگ جو انٹرنیشنلی آپریٹ کرتا ہے. یہ بندہ جو ہے وہ ایک بڑا گینگسٹر ہے. اور دوسرے لوگ اس کو کچھ یوں ایسا رخ دیتے ہیں کہ یہ گینگسٹر نہیں ہے بلکہ انڈیا کی اسپائی جو ایجنسی ہے, را ہے, وہ را جو ہے وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے اپنے لیے, اور جب تک وہ را کے کام آئے گا تو تب تک یہ رہے گا, جب تک یہ را کا کام نہیں آئے گا تو اس کو پھر انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے, تو وہ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں, اور وہ دلائل یہ ہے کہ اگر یہ را کا ایجنٹ نہیں ہوتا تو یہ جیل کے اندر سے یہ کس طرح باہر گینگسٹرز کے ساتھ بات کرتا, کنٹیکٹ کرتا, اور وہاں سے آپریٹ کرتا, وہاں سے اپنے گولز کو, اپنے ٹارگٹس کو کیسے اچیو کر لیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل کے اندر رہ کر وہ انٹرویوز کیسے دے دیتا باہر ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر. باقاعدہ طور پر بڑے بڑے ABP نیوز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ان کی ایک کمپلیٹ انٹرویو چل رہی ہے ابھی تک. مختلف لوگ اس شخصیت کو مختلف انداز سے فریم کرتے ہیں کہ ان کی مطلب یعنی کہ ہر کوئی اس کو مختلف انداز میں ان کے ریالٹیز کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر تجزیہ کرتا ہے اور اس کے اوپر بات کرتا ہے. آج ہم اس شخصیت کے حوالے سے کچھ ایسا گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ذرا بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چلے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ اتنا بڑا گینگسٹر ہے, یا واقعی مطلب یہ جتنا ہائف ان کو ملی ہے حقیقت میں جن لوگوں کے مرڈرز ہو چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں بہت اعلیٰ اور لائم لائٹ میں رہنے والی شخصیات کی مرڈرز ہو چکی ہے, جس میں سدھو موسے والا شامل ہے. اس طرح سلمان خان کو بھی دھمکی دی گئی ہے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ اور نام کو پچھلے دنوں میں, اکتوبر کے اسی مہینے میں پچھلے دنوں بابا صدیقی کا نام آ رہا ہے. وہ فارمر کیبنٹ منسٹر تھا مہاراشٹر کا, تو اس کو بھی مارا گیا, تو اس کا بھی نام اس کے ساتھ لیا, لارنس بشنوئی کا نام اس کے ساتھ بھی لیا جا رہا ہے. بلکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی نے یہ کام کیا ہے. اسی طرح سیلف ڈیسٹینیشن جو خالستان کے, اس کے کچھ لوگ ہیں, ہردیپ سنگھ نجر جو تھا جو کینیڈا میں جس کو مارا گیا, اس کا نام بھی کینیڈا کے پولیس نے بلکہ یہ خلاصہ کیا کہ یہ جو انڈین گینگسٹر ہے لارنس بشنوئی, اس کے گینگ کو استعمال کرتے ہوئے اس بندے کی مرڈر ہو چکی ہے. اور پھر ان کا ملاقات ہوتا ہے, اور وہ ملاقات جو ہے وہ انڈیا کے اجیت ڈوال کے ساتھ
ملاقات ہوتا ہے، اور اسی ملاقات میں اجیت ڈوول جو کہ انڈیا کے ڈیفنس ایجنسیز کا بلکہ ایک ہیڈ ہے، تو اس کو ثبوت دیے جاتے ہیں کہ اس گینگ میں لارنس بشنوئی کا گینگ اس مرڈر میں شامل ہے، چونکہ وہ کینیڈین بیسڈ تھا تو اس لیے را جو ہے وہ اس کو آپریٹ کرتی آ رہی ہے اور یہ نام اس کے ساتھ شامل ہے۔ اسی طرح اور بھی خالستان کے سیپریٹسٹ کچھ لوگوں کو انڈیا میں مارا گیا، جس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، ایک ایک شخصیت کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو مارا گیا، کہاں پہ مارا گیا، اور لارنس بشنوئی کی گینگ نے کس طرح اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس بندے نے یہ گینگ کس طرح بنایا، اتنی چھوٹے عمر میں اس کو کس طرح یہ ہائپ ملی، کس طرح یہ جیل سے آپریٹ کرتا ہے، اس سارے معاملے کے حقائق کیا ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ لیکن ذرا آپ کو بتاتا چلے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کس طرح لائم لائٹ جو ہے وہ اچیو کی ہے۔ اگر آپ دی گارڈین کو دیکھیں، ایک بہت کریڈیبل نیوز ایجنسی ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ آرٹیکل تھا لارنس بشنوئی دا فیئرڈ انڈین موب باس۔ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا، سی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا انسائڈ دا ورلڈ آف لارنس بشنوئی دا انڈین، یہ ایک اور آرٹیکل لکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور نیوز ایجنسی نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ تھا وائی لارنس بشنوئی کین بی کوسچنڈ انویسٹیگیٹڈ۔ ایک اور دا اکنامک ٹائمز نے لکھا ہیئر از ہاؤ لارنس بشنوئی ڈائریکٹس 700 شوٹرز، اور اس کے علاوہ بی بی سی نے لکھا دا پاورفل انڈین گینگسٹر پولنگ اسٹنگز فرام بیہائنڈ دا بارز، اور ایک اور آرٹیکل لکھا گیا دا انڈین ایکسپریس نے لکھا اور وہ ہے وائی گینگسٹر لارنس بشنوئی کین بی انٹیروگیٹڈ اونلی، اور الجزیرہ نے لکھا کہ وائی از لارنس بشنوئی دا گینگسٹر ایٹ دا سینٹر آف انڈیا، اور ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ لکھا ہے 3 ہائی پروفائل ہیڈس دیٹ ایڈڈ ٹو جیلڈ گینگسٹر لارنس۔ مختلف آرٹیکلز، یہ تو میں نے چیدہ نام لیے، مختلف آرٹیکلز اس کے اوپر لکھے گئے، اور انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو اتنا لائم لائٹ دے رہا ہے کہ حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی عمر کا بچہ یا مطلب ایک بندہ جو کہ سلمان خان جو کہ انڈیا کی بالی ووڈ انڈسٹری کا ایک جانا مانا شخصیت ہے، بلکہ ایک پاورفل شخصیت مانا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ذرا لائٹ تھرو کریں گے بعد میں کہ اس کی حقائق کیا ہے، اس کی ریئلٹیز کیا ہے۔ لیکن پہلے اس بندے کی ذرا بایوگرافی کو جان لیتے ہیں، اس کی شخصیت کو ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پیدا ہوا، کس طرح یہ اسی دنیا میں آیا، تو ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلا کہ لارنس بشنوئی جو ہے یہ بالکن برار اس کا پہلا نام تھا جو اس کو نام دیا گیا تھا، اور یہ پیدا ہوتے ہیں 12 فیبرری 1993 میں۔ اب اگر اس کی ایج کو حساب کر دیا جائے تو 31 سال اس کی عمر بنتی ہے، اور یہ فاضلکا ڈسٹرکٹ پنجاب کے فاضلکا ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوتے ہیں انڈیا میں۔ اور یہ آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلا کہ لارنس بشنوئی جو اس کا نام ہے، اس کا چونکہ پہلا نام تھا یہ بالکن برار اس کا نام تھا، لیکن یہ ایک اور ہنری لارنس جو کہ برٹش ایجوکیشنسٹ تھا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے بعد میں یونیورسٹی کے لائف میں انہوں نے اپنا نام چینج کیا، بشنوئی اس کے ساتھ لگا کر لارنس بشنوئی کر دیا۔ ابھی بشنوئی کی بات ہم ذرا یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ بشنوئی انڈیا کے اندر ایک سماج ہے اور تقریباً 20-25 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ایک ایتھنیسٹی ہے، ایک گروپ ہے جو کہ اپنا ایک کلچر رکھتا ہے، ان کے اپنے کچھ کسٹمز ہیں، ان کے اپنے کچھ اس طرح کے خیالات ہے یا نظریات ہے یا آئیڈیالوجی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، یا مطلب ان کی ریلیجیس کچھ ایسی عقائد ہے کہ وہ نیچر لونگ پیپل ہے، مطلب، اور خصوصی طور پر جو بلیک بگز ہیں نا، اس بلیک بگز کو وہ ریلیجیس ایک رتبہ دے دیتے ہیں، وہ نہ اس کو مارتے ہیں، خصوصی طور پر ان کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ اینیملز اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں پہ یہ جو میں نے تذکرہ کیا ہے بلیک بگز کا، اس کا کیس بعد میں ہم سلمان خان کے حوالے سے جو ہائی لائٹس مشہور ہے کہ لارنس بشنوئی جو ہے وہ سلمان خان کو براہ راست دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کو ماروں گا، کیونکہ آپ نے 1998 میں جو دورہ کیا تھا اس نے آپ نے ایک دو بلیک بگز کو مارا، بلکہ یہ جو کیس تھا یہ کورٹ کیس سلمان خان کے اوپر ابھی تک چلتا آ رہا ہے، لیکن ان کو بیل جو ہے وہ ملی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے اس کی بایوگرافی کو ذرا اور جان لیتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنی علاقے میں حاصل کیا، اور بعد میں انہوں نے ڈی اے وی کالج سے فارغ ہوا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلے کہ یہاں بھی ایک واقعہ اس کے ساتھ مشہور ہے، جب یہ ڈی اے وی کالج سے پہلے
10th میں تھا تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایک لڑکی کے ساتھ محبت تھا، اور وہ محبت چونکہ ایک کرش تھا تو وہ کرش بعد میں جب یہ کالج آتا تھا تو ان دونوں نے، لارنس بشنوئی نے اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے ساتھ جس کا ریلیشن جو تھا، ان دونوں نے اسی ایک ہی کالج میں ایڈمیشن بھی لیا، مطلب فرسٹ اینڈ 11th اور 12th وہاں سے کی۔ لیکن یہاں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے یہاں پہ کچھ واقعہ نہیں ہوتا، بہرحال یہاں پہ ان کی محبت، یہ کہانی محبت میں بدل جاتی ہے۔ بعد میں یہ پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ پنجاب یونیورسٹی کو جوائن کر لیتا ہے، LLB وہاں سے کرتا ہے، اور 2013 میں یہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن 2013 سے پہلے یہ ایک 2010 میں ایک قدم رکھتا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، وہاں یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ قدم رکھتا ہے، پنجاب یونیورسٹی کیمپس اسٹوڈنٹ کونسل کا ممبر بن جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ اور وہاں سے چونکہ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں اس کی بیک گراؤنڈ، خاندان کی بیک گراؤنڈ کا بھی ذرا آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ان کا والد صاحب جو تھا یہ ایک کنسٹیبل تھا ہریانہ پولیس کے اندر، اور پھر انہوں نے 1997 میں ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ جب انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کی تو انہوں نے فارمنگ شروع کی، یعنی کہ کھیتی باڑی کا، زمینداری کا کام شروع کیا۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ ان کے پاس کافی ساری زمین بھی ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ، اور یہ ایک مطلب کافی ویل ہیوڈ فیملی ہے، یعنی کہ رچ فیملی ہے۔ اور لارنس بشنوئی جو تھا وہ بھی ابتدا میں بہت زیادہ ایک نرم و نازک سا بچہ تھا، اور نہ ان جیسے چیزوں کے حوالے سے مشہور تھا، نہ ان کے والدین نے کبھی سوچا تھا۔ علاقے کے لوگ ابھی بھی ان کے بارے میں اچھی سی باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ نہ نشہ کرتا تھا، نہ کوئی اس طرح کے مطلب غلط خیالات تھے ان کے۔ بہرحال 1997 میں اس کا والد صاحب جو تھا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر زمینداری کا کام شروع کر دیتا ہے۔ ان کی تقریباً 100 ایکڑ سے زیادہ کی زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ اس سے کما لیتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو لارنس بشنوئی کو بعد میں نہ سبق میں نہ پڑھنے میں کوئی تکلیف آتی ہے۔ ایک ویل نون، ویل ڈریسڈ جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، کسی چیز کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب طاقت کا نشہ جو ہے جب کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس طاقت کا نشہ کچھ ایسا ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں جو بھی مست ہو جاتا ہے، جو بھی اس کے اندر الجھ جاتا ہے، تو پھر وہ طاقت کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے سے نہیں ڈرتا اور کچھ بھی کرنے کو گزارتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب یہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا ہے اور اپنے پالیٹکس میں یہ لگا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پالیٹکس میں آپ کے مخالف کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں، اپوننٹس بھی آپ کے ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں کے اپوننٹس ان کے ساتھ الیکشن یہ لڑتا ہے تو بہت کوشش کرتا ہے کہ الیکشن لڑے، لیکن اس الیکشن سے پہلے ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہو جاتا ہے کہ ان کے مخالفین جو ہوتے ہیں، ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان کے مخالفین ان کی گرل فرینڈ کو مار دیتے ہیں، اور جب ان کی گرل فرینڈ کو مار دیتے ہیں تو یہ کچھ الگ واقعہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے گرل فرینڈ کی مارنے والوں کی وقتی طور پر ان کا بدلہ بھی لیتا ہے، اور ان کا بدلہ لینے کے بعد یہ کچھ یوں کرتا ہے کہ اپنے مخالفین، یہ اتنا پھر اس کا کرمنل لیول یہاں سے شروع ہو جاتا ہے 2010 سے۔ 2010 میں یہی واقعہ ہو جاتا ہے، اور 2010 میں ایگزیکٹلی یہی بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ایک مخالف گینگ کے ممبر کو بھی مارتا ہے، یعنی کہ اپنے اپوننٹ کو بھی مارتا ہے جیتنے کے خاطر یا جیتنے کی وجہ سے۔ لیکن پہلے یہ الیکشن ہار جاتا ہے، اور جب الیکشن ہار جاتا ہے کمپلیٹلی تگودو کے بعد تو یہ اوپنلی اسلحے کا استعمال بھی کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے ایک مخالف اپوننٹ کو بھی مارتا ہے چنڈی گڑھ۔ یہاں پہ لارنس بشنوئی کا ایک اور تعلق بھی بنتا ہے ایک اور بندے کے ساتھ، اس کا نام ہوتا ہے گولڈی برار۔ یہ گولڈی برار جو ہے یہ ان سے ایک سال جونیئر بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں، اور اسی طرح بعد میں یہ گولڈی برار جو ہے یہ بھی اسی طرح کرمنل چیزوں میں انوالوڈ ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں اپنے مخالف گینگ کے ممبر کا جو ہے اس کا مرڈر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایگزیکٹلی ان کے اوپر اور بھی چارجز جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، رابری کے، اسالٹ کے، مرڈر کے، اور مطلب ٹریسپاسنگ کے۔ اسی طرح 2013 میں یہ جب فارغ ہو جاتا ہے تو یہ اپنے ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو بین نہیں کرتا، بلکہ اپنے کرمنل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کی کنٹینیوز رہتی ہے، اور اس کے بعد ایک مقابلہ ہوتا ہے 2014 میں پولیس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اور جب پولیس کا مقابلہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس میں پولیس ان کو پکڑتی ہے، براہ راست پولیس کے ساتھ ان کی فائرنگ ہوتی ہے، پولیس بعد میں ان کو پکڑ لیتی ہے اور 2014 میں اس کو جیل میں ڈالتی ہے۔ اب اس کے جیل میں جو ہے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جسوندر سنگھ جو ہے یہ پہلے جو جیل میں ہوتا ہے بھارت پور جیل میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جسوندر سنگھ کے ساتھ۔ اس کو باقاعدہ طور پر ایک نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس بندے کو راکی کا نام دیا، وہ راکی اس کا نام ہوتا ہے، نک نیم اس کا راکی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک گینگسٹر ہوتا ہے۔ بعد میں ایک اور بندہ جو ہے راکی جب رہا ہوتا ہے
تو 2016 میں جیفال بلر ایک اور بندہ تھا، وہ اسی راکی کا مرڈر کرتا ہے، اور 2020 میں جیفال بلر جو ہے وہ بھی ان کا بھی مرڈر ہوتا ہے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اب تک لارنس بشنوئی کو کوئی نہیں جانتا، مطلب اتنا زیادہ ان کو ہائر نہیں ملتی ہے، بلکہ اسی طرح ایک عام گنڈے کی طرح ان کی ایک پہچان ہوتی ہے جو کہ جیل تک محدود ہوتی ہے۔ بشنوئی جو ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ یہی جب راکی کے ساتھ اس کا ایک وہ بنتا ہے تو جیل میں، اس کے بعد یہ راکی کے بعد بھی اپنے باہر جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح 2021 میں لارنس بشنوئی کو تہاڑ جیل دہلی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور بشنوئی جو ہے وہاں سے بھی آپریٹ کرتا ہے وائس اوور آئی پی، یعنی کہ وائس اوور آئی پی VoIP نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جن کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا اور پولیس ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے، مطلب سورس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک ایسی کال ہے جو جنریٹ ہوتی ہے، اور اسی کال کو جنریٹ کرنے سے یہ کرتا تھا کہ جیل کے اندر رہ کر لوگوں کو ٹارگٹ بھی کرتا تھا، لوگوں سے فروختی بھی لیتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ایکسٹارشن بھی کرتا تھا، اور اسی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، یہ اپنے شوٹرز کے ساتھ بھی اسی ذریعے سے وہ کنٹیکٹ کرتا تھا۔ یہاں سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور جیل کا عملہ جو تھا وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ اس کیس میں شامل تھا، اور اگست 2023 میں اس کو گجرات میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے سبرمتی سینٹرل جیل کے اندر۔ جب وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ وہی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، یہاں پر بھی ان کی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلے کہ یہ وہ جیل ہے گجرات کے اندر جب اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہ مشہور ہوتا ہے یہ بندہ 2022 کے سدھو موسے والا کے واقعے سے۔ آپ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلے کہ گورنمنٹ اور پولیس کا اس کو کس طرح امبریلا حاصل ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ گجرات جو ہے یہ ہوم ٹاؤن ہے پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی کا، اور ان کو ایک ہائی سرویلنس وارڈ میں رکھا جاتا ہے یہاں پہ سبرمتی جیل کے اندر۔ یہاں پہ ایک ہائی سرویلنس وارڈ کے اندر رہنے کے باوجود یہ باہر انٹرویوز بھی دے دیتا ہے، یہاں سے گینگز کو بھی آپریٹ کرتا ہے، ایون کینیڈا کے اندر مختلف ممالک کے اندر اس کو آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک کوسچن مارک کریٹ ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، تو یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ مطلب اتنے سیکیورڈ پوزیشن ان لوگوں نے اس بندے کو دی ہوئی ہے کہ ایک تو ایک جیل اس طرح ہے کہ یہ ایک بہت حساس علاقے کے اندر موجود ہے، دوسرا یہاں پہ جیل کے اندر بھی ان کو ایک حساس وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سلمان خان کے ان کے انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو مارا ہے، کن کن لوگوں کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سب سے پہلا کیس جو ہے یہ جو شہرت اس بندے کو ملی ہے وہ سلمان خان کے کیس سے ملی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1998 کے اندر، یعنی کہ اگر 1993 سے حساب لگایا جائے تو 5 سال اس بندے کی عمر ہوگی کہ تب کا کیس ہے سلمان خان کے اوپر، جس سے سلمان خان جو ہے وہ اب تک تو انکار کر رہا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، کوئی ثبوت ہے نہیں اس کے۔ بہرحال وہاں علاقے کے لوگ اور بشنوئی سماج کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ سلمان خان نے اس 2 بلیک بگز کو مارا تھا، اور وہاں کے علاقے کے لوگوں نے اس جیپ کا نمبر نوٹ کیا تھا، اور پھر جب اس جیپ کا نمبر نوٹ کر دیا گیا تو پھر کچھ اور ایکٹریسز اور اسی طرح جو اس کا ڈرائیور تھا انہوں نے عدالت میں یہ کچھ بیان دیا تھا کہ ہاں مارا تھا۔ سمپت مہرا نے بیان دیا تھا جو اس کا ڈرائیور تھا اسی وقت 2018 میں۔ بہرحال نومبر 2023 میں جو ہے وہ بشنوئی جو ہے سلمان خان کے ایک اور قریبی دوست جو ہے گپی گروال جو ہے اس کے گھر پہ اٹیک کرتا ہے، اور اسی اٹیک کی ذمہ داری جو ہے وہ لارنس بشنوئی کے گینگ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اور قبول کرتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ تھریٹ بھی شروع کرتا ہے کہ کوئی بھی سلمان خان کا اگر قریبی دوست ہوگا تو وہ یہاں سے نوٹ کر لے کہ they will be hit wherever he is، اس کو مار دیا جائے گا جہاں پر بھی وہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اساسینیشن ہوتی ہے سدھو موسے والا کا۔ یہ ایک سنگر تھا، پنجابی سنگر تھا، اور یہاں پہ لوگ ان سے بہت زیادہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی، بلکہ آپ سب نے شاید اگر کسی بہت کم لوگوں نے شاید اس طرح ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، باقی سدھو موسے والا کو جب مارا گیا، یہ ایک پنجابی سنگر تھا، تب اس بندے کو پہچانا گیا، اس کا نام اس کے ساتھ اس مرڈر کے ساتھ جڑا۔ جب اس مرڈر کے ساتھ جڑا تو بہت تیزی سے لوگوں نے انڈیا میں اور انڈیا کے باہر لوگوں نے اس کو پہچانا، اور اس کو پنجاب کے ایک مانسا جو علاقہ ہے اس میں اس کو مار دیا گیا تھا ایک اسکوائر کے اندر، اور اس کی ذمہ داری جو تھی وہ اسی گینگ نے قبول کی تھی، اور اسپیشلی گولڈی پرار جو کہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے
جو کہ لارنس بشنوئی کا دوست بھی ہے اور لارنس بشنوئی کا ایک گینگ ممبر بھی ہے، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ کینیڈا میں ہے۔ بہرحال اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلتا، کبھی ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں ہے، کبھی بتایا جاتا ہے کینیڈا میں ہے، کہیں ایک اور جگہ پہ ہے۔ بہرحال اس کو جب مار دیا جاتا ہے تو تب سے باقاعدہ طور پر یہ لارنس بشنوئی یہی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک پلاننگ میں نے کی تھی لیکن وہ پلاننگ فیل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد یہ جو جس پلاننگ کے جس اٹیک کے اندر اس کو مار دیا گیا، یہ اٹیک پلان کیا تھا گولڈی برار نے کینیڈا سے۔ تو یہی انکار تو وہ نہیں کرتا لارنس بشنوئی، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا کام کیا تھا کہ یہ ہمارے گینگ وار میں گھس رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو مارا۔ بہرحال 2-3 دعوے یہ بندہ کرتا ہے، وہ یہ کہ ہم پاکستان کے، میں پاکستان کا خلاف ہوں، میں انڈیا کا ایک قسم کے طور پر وہ انڈیا کا ایک اپنے آپ کو ایک محافظ سمجھتا ہے، اور جو لوگ انڈیا کے خلاف ہوں گے تو ہم اس کو ماریں گے۔ قانون وغیرہ ان ساری چیزوں کے سامنے یہ باتیں کرتے ہوئے یہ بندہ یہی کہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو یہی کہتے ہیں کہ اس کیرا کا ایجنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ سامنے رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک اور بندے کا جو ہے مرڈر ہو جاتا ہے اسی سال، یعنی کہ 2023 میں، 21 سپٹمبر 2023 میں، اور اس بندے کا نام ہے سکدول سنگھ جو ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور جو خالصتانی سیپریٹسٹ ہے وہ جب اس کو مار دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے، یعنی کہ میرے گینگ نے اس کو مارا ہے۔ بہرحال ایک اور بندے کو مارا جاتا ہے، اور وہ مارا جاتا ہے سکھدیو سنگھ کو بھی مارا جاتا ہے 5 دسمبر 2023 کو۔ اس کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی کا گینگ یعنی لارنس بشنوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ جو بندہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کا نام ہے روہت گدھارا، اور وہ اس گینگ کا ایک بہت ڈائی ہارڈ ممبر ہوتا ہے۔ بہرحال آخری جو کلنگ ہو جاتی ہے، یہاں پہ ایک کوسچن مارک کریٹ ہوتا ہے، بابا صدیقی کا مرڈر ہوتا ہے، اور وہ مرڈر ہوتا ہے 12 اکتوبر 2024 کی شام کو۔ جب بابا صدیقی اپنے بیٹے کے آفس سے نکلتا ہے تو ایک پٹاخے پھوڑنے کا، ایک جشن منانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی جشن منانے کے پروگرام میں 2 شارپ شوٹرز جو ہے اس کے اوپر فائر کرتے ہیں، اور جب اس کے اوپر فائر کرتے ہیں تو یہ گر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعد میں لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ somebody has been fallen، اور اس کو پھر ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے اندر ان کی ECG سب پلیٹ ہوتی ہے، اور وہ ان کی سانسیں باقی نہیں رہ چکی ہوتی ہے، اور یہی گیم جو ہے یہ ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہاں یہ بابا صدیقی جو ہے اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ مہاراشٹر کا کیبنٹ ممبر بھی رہ چکا ہے، بہت دیر سے ایک پولیٹیشین ہے، ایک اسٹرانگ پولیٹیشین ہے، ایک مالدار شخصیت ہے، اور ان کے بالی ووڈ کے اندر بھی سلمان خان، شاہ رخ خان، ان سارے لوگوں سے تعلقات تھے، یعنی کہ یہ ایک مسلمان تھا، اور جب بھی یہ کوئی افطار پارٹی کرتا تھا تو اس میں بھی یہ ان ہی لوگوں کو بلاتا تھا، اور ایک بہت بڑے پیمانے ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہوا کرتی تھی، ان کے پاس گورنمنٹ سیکیورٹی بھی ہوتی تھی۔ لیکن اتنے ہائی پروفائل شخصیت کو مارنا خود انڈیا کے لیے ایک کوسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کو کیوں مارا گیا؟ اس کو بظاہر تو اگر یہ کنیکشن جوڑا جائے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ سلمان خان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تو لہٰذا اس کو اس لیے مارا گیا۔ ایک اور شخصیت کو تھریٹس دیے گئے، اور اس کا نام ہے منور فاروقی۔ اور منور فاروقی کو کیوں تھریٹس دیے گئے ہیں کہ وہ بگ باس شو کا جو تھا وہ ونر تھا، اور اسی طرح وہ بھی سلمان خان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تو اسی لحاظ سے ان کو بھی یہی تھریٹس دیے گئے ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو یہی وہ گینگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جیل کے اندر سے جیل کے عملے کی سرپرستی میں آپریٹ کرتا ہے، باقاعدہ طور پر 5 انڈین اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ یہ باہر ممالک میں بھی اساسینیشن اٹیمپٹس کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن گلوبل ایلیگیشن اس کے اوپر کیا ہے؟ اکتوبر 2024 میں رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس جو ہے RCMP جو ہے، انہوں نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ بشنوئی گینگ جو ہے یہ کینیڈا کے اندر آپریٹ کرتی ہے، اور ایجنٹس جو انڈیا کے ایجنٹ ہے یعنی کہ را جو ہے وہ اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں ایز اے شوٹر گینگ۔ اور انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کو بھی ان لوگوں نے اپروچ کیا تھا، جو سنگاپور میں ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس کی سائیڈ وائز میٹنگ میں اس کے سامنے رپورٹس بھی رکھے گئے تھے اس اجیت ڈوول کے سامنے، کہ کینیڈین پولیس نے یہ رپورٹ رکھے تھے کہ یہ جو بندہ ہے ہردیپ سنگھ نجر جو ہے، جو پرو خالستانی لیڈر تھا، کینیڈین نیشنل تھا، اس کو مارنے میں یہ گینگ ملوث ہے، اور خصوصی طور پر یہ را جو ہے یہ اس کو استعمال کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اسی بنیاد پہ خراب ہو چکے تھے۔ آپ سوچیں نا،
ایک ایسا بندہ جس کی عمر 31 سال ہے اور وہ ممالک کے درمیان جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہاں سے کیا کنکلوژن آپ نکال سکتے ہیں کہ کیا اس بندے کے اندر اتنی صلاحیت خود ہوگی یا اتنا بڑا گینگسٹر یہ ہوگا کہ سلمان خان جیسے لوگوں کے یہ دھمکیاں دے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ بابا صدیقی کو مارنے والے لوگوں کو انہوں نے 50,000 روپے دیے تھے، جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں ان شوٹرز کے. آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اگر 50,000 کے اوپر کوئی بندہ شوٹ کرتا ہے، 50,000 روپوں کے لیے کوئی بندہ اتنے ہائی پروفائل لوگوں کو شوٹ کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بھی کسی کو بھی آپ پیسے دیں گے تو وہ اٹھ کے مطلب کسی کو مارے گا. بہرحال یہ بہت انڈیا کے لیے ایک بعض جو انڈین فین ہے وہ تو اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ مطلب ہمارا ہیرو ہے یہ، بچے اور اسی طرح بہت سارے لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. لیکن یہ میرے لیے، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، انڈیا کا امیج بھی اس کے ساتھ خراب ہو رہا ہے. اور یہ جو جس طریقے سے جو داؤد ڈی کمپنی کے گیمز تھے، ایک کارپوریٹ چینلز یہ لوگ چلا رہے ہیں باقاعدہ طور پر. 30 سال پہلے اس کو ختم کر دیا گیا تھا ممبئی کے اندر، اور یہ اسی طریقے سے ابھر رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کو بنا دیا جا رہا ہے داؤد گینگ کی طرح. یعنی کہ یہ اس کا جگہ جو ہے وہ لینے کے لیے تقریباً اس کا جگہ لینے کے لیے ہے، کیونکہ یہ اسلحہ اسمگلنگ میں بھی شامل ہے، لیبر میں بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایلیگیشنز اس کے اوپر ہیں. بہرحال آپ کو دیکھیں نا تو اس کا گینگ نیٹ ورک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے تقریباً 5 انڈین اسٹیٹ میں اس کا گینگ جو ہے باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہے، ہریانہ، راجستھان، چندی گڑھ، دہلی، مہاراشٹر اور ہماچل پردیش میں. اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنلی بھی آپریٹ کرتے آ رہے ہیں، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک 700 رپورٹڈ گینگ شارپ شوٹرز ان کے پاس ہیں. بہرحال آپ کی اس پوری رپورٹ میں کیا رائے ہے؟ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جو ہے را کا ایجنٹ ہے؟ کیا گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ کیا اگر گورنمنٹ اس کو یہ سیف امبریلا پرووائڈ نہیں کرتے تو کیا خود سے یہ اتنا کام کر سکتا تھا، یہ اتنی چیزیں خود سے کر سکتا تھا کہ پورے ورلڈ میں اس کا دبدبا ہو، پوری ورلڈ کی میڈیا اس کو لائم لائٹ میں رکھے گا؟ اگر سلمان خان کی کمپیریزن اس کے ساتھ کرے تو سلمان خان کے کروڑوں میں فینز ہیں، اور سلمان خان اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مالدار ہے. اگر وہ کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ بھی دے دیں گے پیسے، اگر وہ کل لوگوں کو کہے کہ آؤ میں آپ کو ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، کچھ تو ان کے ایسے فینز ہوتے ہیں، ڈائی ہارڈ فینز ہوتے ہیں کہ وہ بغیر پیسوں کی بھی ان کے لیے مرڈر کریں گے. تو اگر سلمان خان یہ کام شروع کرے تو لارنس بشنوئی اس سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا. اور کچھ تو گینگسٹرز کے یہ حربی بھی ہوتے ہیں کہ ہائی پروفائل شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اس کے ذریعے سے فیم حاصل کرتے ہیں، ایک اپنا دبدبا بناتے ہیں، اور بعد میں اپنا کام اس کے امبریلا کے نیچے اپنا کام چلاتے ہیں. بہرحال اس پوری رپورٹ کے اوپر، اس پوری بایوگرافی کے اوپر، اس پوری رپورٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور کمنٹس میں آگاہ کریں. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سپورٹ کرتے رہیے اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.